دیکھیں بہت شکریہ. علی امین گنڈا پور کی حکومت نے جانا ہے لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. علی امین گنڈا پور صاحب سروائیو نہیں کر پائیں گے, یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کے جانے میں ابھی وقت ہے لیکن ایک ونڈو اوپن ہوگی علی امین گنڈا پور کے لیے بھی, اور اس سے جو ٹرانسپورٹ گزر رہی ہوگی, بس کہہ دیں, ٹرین کہہ دیں, اس کو اگر وہ اس کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں تو شاید ان کی ذات کی حد تک بچت ہو جائے, اور اگر سوار نہیں ہوں گے تو پھر حکومت نے جانا ہی جانا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر آپ روایت دیکھیں تو وہ پہلے کہتے تھے میں کفن باندھ کر آؤں گا اور میں کفن, ہمارا جنازہ واپس جا سکتا ہے یا پھر ہم عمران خان کو رہا کروا کے واپس جائیں گے. تو پھر نہ ان کا جنازہ واپس گیا شکر الحمدللہ, اور نہ ہی عمران خان صاحب رہا ہوئے. ہاں وہ پتلی گلی لے لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اور ہاں 1500 کارکنان کو اسلام آباد میں یا دیگر اٹک کا جو علاقہ ہے, ناکہ بندی جو جہاں ہوتی ہے, وہاں پر گرفتار کروا کر خود خیبر پختونخوا پہنچ جاتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے جو بیانات ہیں ان کو سنجیدہ کوئی نہیں لیتا, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ان کی اپنی جماعت بھی سنجیدہ نہیں لے رہی. اور اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت کو اس وقت خطرات ہیں تو وہ بیسکلی انٹرنل جو گروپ بندی بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس کی وجہ سے زیادہ خطرات ہیں. اب سپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے, اگر ان کا بس چلے تو وہ 2 منٹ سے پہلے علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کر دیں. اسی طرح اسد کیسر صاحب ہیں, اسی طرح شیرام ترکی صاحب ہیں, یا دیگر لوگ ہیں جی, بہت سے لوگ ہیں. تو ان کے چاہنے والے بہت ہیں. جنید اکبر صاحب ہیں. اب کل کی پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں, جب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ان کے فیشل ایکسپریشنز دیکھتے. جب علی امین گنڈا پور صاحب گفتگو کر رہے تھے اور لیفٹ رائٹ پر جب کیمرہ پین ہو رہا تھا تو آپ لوگوں کے چہرے دیکھتے اس طرح رہا تھا جیسے دل میں گالیاں نکال رہے ہیں ان کو, علی امین گنڈا پور صاحب کو. تو پاپولیرٹی کا لیول تو ان کا پارٹی کے اندر یہ ہے. اور دوسرا, جتنی وہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں, جتنی وہ پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں, کوئی اور دوسرا لیڈر اتنی خوبصورت, شائستہ اور پارلیمانی گفتگو پاکستان میں کوئی آپ نے کرتا ہوا سنا ہے منصور علی خان صاحب؟ یعنی یہ تو رول ماڈل ہونے ہوتے ہیں ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں. تو یہ تو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار بس میں سنتا ہی رہوں اس کو. اور ایسا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ آواز میرے کانوں تک پہنچتی رہی ان کے, جو وہ پھول برسا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے. which is very unfortunate. میں مطلب تنزیہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ افسوسناک بات ہے, لیکن انتخاب بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ہیں وہ. حسن صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے جو بات کہی اس میں بھی تھوڑی سی ایک ناراضگی کا ایک ایلیمنٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا خواجہ چودھری نثار صاحب کے آپ حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, چودھری نثار اور خواجہ آصف آپس میں ہم کلام نہیں ہوتے, بڑی ناراضگی رہی ہے. بہت بڑی دیر تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ابھی ان کے پاس دورہ کیا. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک مقصد, ایک لیڈر, ایک پارٹی کی چھتری تلے تب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اگر انہوں نے سب نے ان رنجشوں کے باوجود اکٹھے مل کے پریس کانفرنس کر دی تو ایک یونٹی کا, ایک اتحاد کا میسج تو بھیج دیا انہوں نے. چلیں دیکھیں, یہ میسج تو شاید انہوں نے دے دیا لیکن وہ میسج بڑا کمزور میسج تھا. ایسے میسج سے بہتر تھا کہ وہ میسج نہ دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ زیادہ جو خالی برتن ہوتا ہے نا وہ زیادہ گونجتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ یہ بڑھ کے مارتے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کس جگہ ان کو کامیابی ملی ہے اور کون سا یہ آبجیکٹیو اپنا اچیو کر سکے ہیں. عمران خان صاحب رہا ہوئے نہیں, ہر بات میں پہلے یہ عمران خان صاحب کو لے کر آتے رہے, لیکن آج بھی وہ اڈیالہ کے اندر قید ہیں اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کم ہو چکا ہے. مذاکرات ان کے کہنے پر شروع ہوئے اور پھر مذاکرات سے ہی یہ فرار اختیار کر لی. اب دوبارہ ان کا دل چاہ رہا ہے مذاکرات ہوں, اور حکومت ان کو ساتھ یعنی ان کے ساتھ پلے کرنے کے لیے شاید کو مذاکرات کے لیے کوئی جعلی قسم کی کمیٹی بھی اگر بناتی ہے, ویسے میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے, لیکن سنجیدگی کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوگا. اور رہا سوال پی ٹی آئی کا, وہ برا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے. وہ برا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ اس جماعت کا مزید شرازہ بکھرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اور خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی. اب آنے والے دنوں میں جو حکومت ختم ہوگی, اگر علی امین گنڈا پور نے اس ٹرانسپورٹ کو, اس بس کو, اس ٹرین کو کیچ کیا تو وہ پھر عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی, وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی.
تو یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس ٹھیک کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت قائم نہیں رہے گی خیبر پختونخوا کے اندر.